السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر سورہ اعراف میں بیان فرمایا، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا، ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر مستوی ہوا۔ قرآن کریم کے اندر ایسی کئی آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالی نے خود اس کے تعلق سے ہم کو خبر دی ہے کہ وہ عرش پر مستوی ہو چکا ہے۔ آسمان و زمین کی تخلیق کے بعد اللہ تعالی عرش پر مستوی ہوا ہے۔ کچھ زنادقہ اور جہمیہ، مرجیہ، اس طرح کے گمراہ فرقے اور ان فرقوں کے عقائد سے اپنے عقائد کو جوڑے ہوئے لوگ، انہوں نے بڑے افسوس کن حرکت یہ کی کہ جو باتیں، جو چیزیں اللہ تعالی نے اپنے تعلق سے واضح لفظوں میں بیان فرما دی ہیں، ان چیزوں میں کئی قسم کے اشکالات کرتے اس کو تسلیم کرنے سے گریز کرتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور جن چیزوں کا ثبوت نہیں مل پاتا ان کو، ان چیزوں کے پیچھے بہت زیادہ پڑے رہتے ہیں۔ یہ بتاؤ، یہ بتاؤ۔ اللہ نے یہ تو بیان کر دیا کہ اللہ عرش پر مستوی ہوا آسمان و زمین کی تخلیق کے بعد، اس کو ماننے سے انکار۔ اور سوال یہ آتا ہے کہ اللہ تعالی عرش سے پہلے کہاں تھا؟ سے جی، جو چیز دلیل قطعی سے سامنے آ رہی ہے قرآن کی آیت سے، اس چیز کا رد کرنے کے لیے، اس عقیدے کو تسلیم نہیں کرنے کے لیے کئی قسم کے حیلے بہانے، اور جو اس عقیدے کو تسلیم کرے اس سے کئی قسم کے سوالات، ایسے سوالات جو کلامیہ فرقے کے لوگ کیا کرتے تھے، جن کے یہاں دلائل کی کوئی اہمیت نہیں تھی، ان کے یہاں صرف اہمیت تھی منطق کی۔ ایسے جملے بنا کر، ایسی باتیں بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرو کہ لوگ کتاب و سنت سے ہٹ کر ان باتوں کی طرف زیادہ توجہ دیں۔ ایک سوال یہ بھی کر لیا نامینوں نے کہ عرش پہ اللہ مستوی ہوا، اب عرش سے پہلے اللہ کہاں تھا؟ خبر دے دی اللہ نے کہ اللہ عرش پہ مستوی، اس کو تسلیم نہیں کر رہے، پہلے کہا تھا، اس چیز کی فکر ہے۔ اب آئیے میں اسی چیز کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ عرش سے پہلے اللہ رب العالمین کہا تھا۔ لیجئے ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ شاید ان زنادقہ اور جہمیہ مرجیہ لوگوں کے کانوں تک شاید یہ حدیث پہنچی ہو، کہ حدیث سے ان کو تو اتنا شغف ہوتا نہیں۔ حدیث سنیے، حدیث ہے عن ابی رزین قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه قال كان في عمأ ما تحته هواء وما فوقه هواء ثم خلق عرشه على الماء۔ حدیث کا ترجمہ ہے، ابھی ابو رزین جو ہیں، ابو رزین
وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارا رب کہاں تھا؟ این کان ربنا قبل ان یخلق خلقہ، کہ اپنی مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارا رب کہاں تھا؟ تو فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، کان فی عمائن، وہ بادل میں تھا، ما تحتہ ہواء، اس بادل کے نیچے نہ ہوا تھی، وما فوقہ ہواء، اور نہ اس بادل کے اوپر کوئی ہوا تھی، ثم خلق عرشہ علی الماء، پھر اللہ تعالی نے اپنے عرش کو پانی پر پیدا فرمایا۔ اس حدیث میں دیکھیے ایک لفظ، ایک جملہ ہے ما تحتہ ہواء، ہم نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اس کے نیچے ہوا نہ تھی اور اس بادل کے اوپر بھی کوئی ہوا نہ تھی۔ یہاں ماں کو ہم نے ماں نافیہ شمار کیا ہے، بعض علماء نے ماں کو ماں موصولہ مانا ہے۔ اس صورت میں ترجمہ یہ ہوگا کہ اس بادل کے اوپر ہوا تھی اور اس کے نیچے بھی ہوا تھی۔ ہم نے محمد فؤاد عبد الباقی رحمت اللہ علیہ کی تحقیق کو تھوڑی ترجیح دی ہے یہاں پر، جنہوں نے ماں کو ماں موصولہ نہیں بلکہ ماں نافیہ تسلیم کیا ہے۔ تو یہ حدیث دیکھیں آپ کے سامنے آئی کہ سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ کہاں تھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، کان فی عمائن، کہ اللہ تعالیٰ کہاں تھا؟ عما میں، یعنی ہلکے بادل کو عما کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر، وہ ہلکے بادل میں موجود تھا۔ اب یہ حدیث کا حوالہ سنیں کہ حدیث آپ کو کہاں مل سکتی ہے۔ کتب حدیث میں اگر آپ دیکھیں، مسند ابی داؤد الطیالسی دیکھیے، حدیث نمبر 1179، مسند احمد دیکھیے حدیث نمبر 16188، سنن ابن ماجہ دیکھیے حدیث نمبر 182، جامع ترمذی دیکھیں حدیث نمبر 3109، السنہ لابن ابی عاصم دیکھیں حدیث نمبر 612، صحیح ابن حبان میں حدیث آپ کو مل جائیں گی، باب ہے ذکر الاخباری اما ان کان اللہ فیہ، موجم الکبیر امام طبرانی کی، اس میں حدیث نمبر 468، الابانۃ الکبری لابن بطہ کی، اس میں حدیث نمبر 127، الاسماء والصفات امام بہقی کی، حدیث نمبر 801، اور اس کے علاوہ اسی کتاب میں حدیث نمبر 864 میں بھی حدیث مل جائے گی۔ اس کے علاوہ آپ اور چلیے کتب عقائد کی طرف آتے ہیں، جو عقائد کے تعلق سے سلف صالحین نے لکھی ہے۔ عبداللہ ابن احمد، ان کی کتاب السنہ لعبداللہ ابن احمد 450 نمبر پہ حدیث موجود ہے۔ اصول اہل سنہ حدیث نمبر 31 میں حدیث موجود ہے۔ ایضاح الدلیل، اس کے اندر بھی حدیث موجود ہے۔ آگے چلے العلو امام ذہبی رحمت اللہ علیہ کی، اس میں حدیث نمبر 26 کے تحت یہ حدیث موجود ہے۔ اور بھی بے شمار کتابوں کے اندر جس کا تعلق عقائد سے جڑا ہوا ہے، ان میں بھی الحمدللہ یہ حدیث موجود ہے۔ کتب تفاسیر دیکھنا چاہیں تو کتب تفاسیر کے اندر بھی بے شمار کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ تفسیر طبری دیکھیں گے، تفسیر رازی دیکھیں گے، تفسیر خازن وغیرہ دیکھیں گے، محاسن التنزیل تفسیر دیکھیں گے، تفسیر ابن کثیر دیکھیں گے، کئی تفسیروں کے اندر الحمدللہ یہ حدیث موجود ہے۔ اب آئیے
تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ حدیث صحت کے درجے کو پہنچی ہوئی ہے یا حسن ہے، کا صحیح یا حسن کسی درجے میں ہے، کسی محدث نے اس کو صحیح یا حسن تسلیم کیا ہے؟ تو جی ہاں، یاد رکھیں محدثین میں سے کئی ایک محدثین ایسے ہیں جنہوں نے اس حدیث کو صحت یا حسن کے درجے پر رکھا ہے۔ سب سے پہلے امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ صحیح ابن حبان کے اندر اس حدیث کو لائے ہیں اور اس حدیث کا صحیح ثابت کرنا انہوں نے ظاہر کیا ہے۔ دوسری طرف امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جامع ترمذی کے اندر اس حدیث کو لے کر آئے اور جامع ترمذی کو میں حدیث نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، یہ حدیث حسن ہے، یہ حدیث حسن ہے، حسن درجے کی حدیث ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کو حسن قرار دے دیے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب العلو دیکھیں، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب العلو کے اندر اس حدیث کا ذکر کیا اور لکھتے رواہ الترمذی و ابو داؤد و ابن ماجہ، حدیث کو امام ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ نے روایت کیے ہیں اور حکم کیا لگاتے ہیں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جو خود ایک محدث ہیں، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ، اور اس حدیث کی سند حسن ہے۔ توضیح المقاصد عقیدے کی ایک کتاب ہے جس کتاب کے جو رائٹر ہیں احمد بن ابراہیم بن حمد، 1327 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ انہوں نے اس کتاب کے اندر لکھا اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد، رواہ الترمذی و ابن ماجہ، حدیث کو امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے روایت کی ہیں، اور کہتے ہیں قال الذہبی، امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نے کہا وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ، کہ اس حدیث کی سند جو ہے حسن ہے۔ ٹھیک ہے۔ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر کے اندر اس چیز کو نقل کیا اور تفسیر ابن کثیر کے اندر نقل کرنے کے بعد امام ترمذی رحمت اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہیں، وقال الترمذی ھذا حدیث حسن، امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن ہے۔ اس کے علاوہ ہم تفاسیر کی دیگر اور کتابوں میں جائیں تو تفسیر کی ایک کتاب ہے محاسن التفصیل، جو تفسیر القاسمی کے نام سے بھی جانی جاتی ہے۔ اس کے اندر یہ لکھتے ہیں رواہ الترمذی وحسنہ، امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور حدیث کو حسن بھی قرار دیا ہے۔ یہ چند میں نے نام پیش کیے ہیں، الحمدللہ تحقیق کریں تو اس کے علاوہ اور بھی نام پیش کریں گے۔ اس حدیث کی صنعت کے ایک راوی کے اوپر کچھ محدثین نے کلام بھی کیا ہے کہ الحمدللہ اس کلام کے باوجود بھی امام ذہبی جیسے مفکر اور علم حدیث میں، روات حدیث میں اپنی گرفت و پکڑ رکھنے والے، وہ صاف طور پر کہہ رہے ہیں کہ حدیث جو ہے وہ حسن درجے کی ہے۔ امام ترمذی جیسے جلیل القدر محدث حدیث کو حسن درجے کی گردانتے ہیں۔ اب دیکھ لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، صاف طور پر سوال ہوا، اینا کان ربنا قبل ان یخلق خلقہ، اے اللہ کے رسول ہمارا رب اپنی مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے کہاں تھا؟ اللہ کے رسول نے جواب دیے، کانا فی عمائن، اللہ بادل میں تھا، ما تحتو ہواء، نہ اس کے نیچے ہوا تھی، وما فوقو ہواء، نہ اس کے اوپر ہوا تھی، ثم خلق العرش بعد ذلك، پھر اللہ رب العالمین نے اس کے بعد عرش کو پیدا کیا۔ دوسری روایت میں ثم خلق العرش علی الماء، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد عرش کو پانی میں پیدا کیا۔ تو شاید اگر واقعی دلیل اس نیت سے مانگی جا رہی ہے